خود رائی کا نتیجہ. خود رائی کہتے ہیں اپنی رائے پر چلنا، دوسرے کی نہ ماننا، دوسرے کی نہ سننا، اپنی ہی رائے کو ہر وقت ترجیح دینا، اپنی رائے پہ چلنا. خود رائی کا نتیجہ، تو جو اپنی رائے پہ چلتا ہے، دوسروں کا مشورہ، دوسروں کی رائے کو نہیں مانتا، نہیں سنتا، اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے، آج کے سبق میں یہی بتایا جائے گا. اور آج کا سبق دو کبوتروں کی کہانی ہے. اس میں جو کیریکٹر ہے یہ دو کبوتر ہیں. ایک کبوتر ہے جو خود رائی، اپنے رائے پہ ہی چلتا ہے، دوسروں کی نہیں مانتا، دوسروں کی نہیں سنتا. اس کا نتیجہ کیا ہوا یہ آج کے سبق میں تفصیل سے بتایا جائے گا. تو دوستو، اگر آپ اردو پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے سبق میں شرکت فرمائیے. ہم آپ کو آسانی کے ساتھ اردو پڑھنا اور لکھنا سکھائیں گے. یہ سبق ہے اردو زبان کی چوتھی کتاب کا سبق نمبر 2، خود رائی کا نتیجہ. نمبر 1، دو کبوتر ایک ہی آشیانے میں، آشیانہ کہتے ہیں گھونسلے کو، ایک ہی آشیانے میں رہا کرتے تھے. دو کبوتر ایک ہی آشیانے میں رہا کرتے تھے. ایک کا نام تھا بازندہ، دوسرے کا نوازندہ. یہ دو کبوتر ہے، دونوں کا کیریکٹر ایک بازندہ نام کا اور دوسرا نوازندہ نام کا. بازندہ کے دل میں سیر و سیاحت. دیکھیے یہ سیر ہے، جو گھومتے ہیں پھرتے ہیں اس کو سیر کہتے ہیں. سیاح کہتے ہیں ٹورسٹ کو، جو دوسرے ملک میں، دوسرے ممالک میں، دوسرے شہر میں جاتے ہیں سیر و تفریح کرنے کے لیے، وہاں کی عمارتیں، وہاں کی چیزیں دیکھنے کی غرض سے، گھومنے پھرنے کے غرض سے اسے سیاح کہتے ہیں، اور اس فعل کو سیاحت کہتے ہیں. ان دونوں کو ملا کر کے پڑھیں گے تو ہوگا سیر و سیاحت کا شوق پیدا ہوا. کس کے دل میں؟ بازندہ کے دل میں. بازندہ جو کبوتر تھا اس کے دل میں سیر و سیاحت کا شوق پیدا ہوا. یار دوست، غم گسار، غم کا ساتھی، مصیبت کا ساتھی، پریشانی کا ساتھی. تو یار غم گسار سے کہا کہ آؤ ہم تم مل کر دنیا کا گشت لگائیں. گشت مانے پھرنا، یعنی دنیا میں پھریں، دنیا کا گشت لگائیں. کیونکہ سفر میں بے شمار عجائبات نظر سے گزرتے ہیں اور تجربہ حاصل ہوتا ہے. اس نے بازندہ نے کہا، سفر کا فائدہ کیا بتایا؟ سفر میں بے شمار عجائبات نظر سے گزرتے ہیں اور تجربہ حاصل ہوتا ہے. اب اس کے اوپر مؤلف کتاب نے ایک نظم کہی ہے، بہت ہی اچھی سی نظم ہے. سیر کر دنیا کی غافل، زندگانی پھر کہاں. زندگی گر کچھ رہی تو نوجوانی پھر کہاں. یعنی زندگی تو بہت ہی کم دنوں کی، کم سالوں کی ہوتی ہے. ان زندگی میں دنیا کی بھی سیر کر لو، دنیا کو بھی دیکھو. اور اے غفلت، غافل کہتے ہیں جو غفلت والے کو، تو اے غافل دنیا کی سیر کرو، کیونکہ زندگی بہت ہی کم ہے، مختصر ہے، کم مدت کے لیے ملی ہوئی ہے. اور اگر مان لو زندگی تھوڑی سی بڑھ بھی جاتی ہے، یعنی 80 سال، 90 سال، 100 سال کی اگر ہو بھی جاتی ہے، تو نوجوانی پھر کہاں رہے گی؟ نوجوانی کی جو طاقت ہوتی ہے، کیونکہ سیر و سیاحت کے لیے انسان کے اندر قوت و توانائی چاہیے. تو اسی کو کہا کہ سیر کر دنیا کی غافل، زندگانی پھر کہاں. زندگی گر کچھ رہی تو نوجوانی پھر کہاں. اب یہ بازندہ نے کہا تھا. اب اس کا جواب سنیے. اس کا جو دوسرا دوست ہے، اس میں جو کیریکٹر دوسرا بنایا گیا ہے نوازندہ، نوازندہ اس پہ کیا جواب دیتا ہے؟ نوازندہ،
سنو بھائی، تم نے کبھی سفر کی محنت نہیں سہی اور غربت کی مشقت نہیں اٹھائی. یہاں پہ جو غربت ہے وہ اجنبی پن، اجنبی یعنی کہ ہم جب اپنے گھر اپنے وطن سے نکل جاتے ہیں، دوسری جگہ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم اجنبی ہوتے ہیں. تو جو شخص اجنبی ہوتا ہے اس کو ایک الگ طرح کی مشقت پریشانی اٹھانی پڑتی ہے. تو اس کے دوست نے کہا کہ تم نے کبھی سفر کی محنت نہیں سہی اور غربت کی مشقت نہیں اٹھائی. اگر تم اس سے واقف ہوتے تو ہرگز ایسا فضول یعنی بیکار بکواس ارادہ نہ کرتے، ایسا فضول ارادہ نہ کرتے. اب دیکھیے نمبر 3 پہ پھر سے بازندہ کیا کہہ رہا ہے. یہ تو سچ ہے، یہ تو سچ ہے کہ سفر کی تکلیفات، تکلیف کی جمع ہے تکلیفات، تکلیف واحد اور جمع تکلیفات، سفر کی تکلیفات سے کبھی کبھی جان پر آ بنتی ہے، مگر جہان کا سیر و تماشا یعنی دنیا کا سیر تماشا کچھ ایسا دلچسپ، دل کو کھینچنے والا، دلچسپ مانے دل کو کھینچنے والا اور راحت افزا ہے، راحت پہنچانے والا، راحت افزا راحت کو بڑھانے والا، راحت پہنچانے والا ہے کہ تمام تکلیفوں کو بھلا دیتا ہے. بازندہ نے کیا جواب دیا کہ یہ جو آپ کہا کہ سفر کے اندر مشقت ہے، سفر کے اندر تکلیفات ہے، میں اس بات سے متفق ہوں، بات کو مانتا ہوں، لیکن جو دنیا کو گھومنے میں، سیر و تفریح میں جو راحت ہے، جو دلچسپی ہے، وہ جو ہے تمام تکلیفوں کو بھلا دیتا ہے. اور جب طبیعت کو شدائد سفر کے، شدید کی جمع ہے شدائد یا شدت کہہ لیجئے، شدت کی جمع شدائد، سفر کے تحمل کی عادت ہو جاتی ہے، یعنی جب طبیعت کو یعنی مزاج کو سفر کی تکلیف کو برداشت کرنا، تحمل کا معنی برداشت کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، اور عجائبات عالم یعنی دنیا، عالم کہتے ہیں دنیا کو، دنیا کا جو عجوبہ ہے کی دیکھ بھال کا چسکا لگ جاتا ہے، تو یہ مصیبت بھی راحت معلوم ہونے لگتی ہے. جب طرح طرح کی چیزیں، اچھی اچھی دلچسپ چیزیں جب انسان سفر میں دیکھتا ہے تو پھر یہ سب مصیبت پریشانی بھی اس کو راحت معلوم ہونے لگتی ہے. اس کے اوپر پھر صاحب کتاب نے ایک نظم کہی ہے، گلستاں جہاں میں پھول بھی ہیں اور کانٹے بھی. گلستان جہاں میں یعنی دنیا کا جو باغ ہے، یہ پوری دنیا کو انہوں نے باغ سے تشبیہ دی کہ یہ دنیا کا جو ایک باغ ہے اس میں پھول بھی ہے اور کانٹے بھی، مگر جو گل کے جویا ہیں، گل کہتے پھول کو، اور جویا مانے ڈھونڈنے والے، تلاش کرنے والے، مگر جو گل کے جویا ہیں انہیں کیا خار کا کھٹکا، خار کہتے کانٹے کو. جو آدمی پھول کی تلاش میں نکلا ہوا ہے تو پھر وہ خار یعنی کانٹے کے کھٹکے کو پھر وہ کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ اپنے لگن میں پھول کی تلاش میں ہی رہتا ہے. گلستاں جہاں میں پھول بھی ہیں اور کانٹے بھی، مگر جو گل کے جویا ہیں انہیں کیا خار کا کھٹکا. گل مانے پھول، جویا مانے تلاش کرنے والا، اور خار مانے کانٹا. اب دیکھیے اب پھر نوازندہ جواب دے رہا ہے. نوازندہ جو اس کا دوست ہے وہ بولتا ہے، اے رفیق، اے دوست، دنیا کا سیر و تماشا تو اسی وقت بھلا معلوم ہوتا ہے جب اپنے عزیز، رفیق، دوست، احباب ساتھ ہوں. عزیز یہ کے معنی پیارے، رفیق معنی دوست، دوست احباب اس کے معنی بھی دوست. تو عزیز، رفیق، دوست، احباب یہ سب ہم معنی الفاظ ہیں. تو اس کو مترادف کہتے ہیں، اردو میں اس کو مترادف کہتے ہیں کہ لفظ الگ الگ ہیں، معنی سب کے ایک ہی ہیں.
تو جب اپنے عزیز، رفیق، دوست، احباب ساتھ ہوں اور اگر ان سب کی مفارقت کہتے ہیں جدائی کو، اگر ان سب کی مفارقت گوارا کر کے، مفارقت منے جدائی، گوارا کر کے سیر کی تو ہیچ ہے، یعنی ان سب کو چھوڑ کر کے اگر تم سیر و تفریح کے لیے نکل گئے اور سیر کر لیا، گھوم لیا، تو پھر بیکار ہے، فالتو ہے، بکواس ہے، ہیچ ہے، یعنی کم تر، ہیچ مانے کم درجے کا، تو ہیچ ہے۔ ان کی جدائی کا رنج و الم تمام کیفیتوں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ اب تم کو رہنے کے لیے گھر، کھانے کے لیے دانا پانی با فراغت میسر ہے، بس اسی پر قناعت کرو اور اپنے گوشے عافیت میں سلامتی سے رہنے کو غنیمت سمجھو۔ اس کے دوست نے اس کو سمجھایا کہ جب تمہارے پاس رہنے کے لیے گھر مکان ہے، کھانے پینے کے لیے دانا پانی ہے، تو اب اسی کے اوپر صبر کرو، اسی پر قناعت کرو اور سلامتی اور عافیت کے ساتھ اپنے گھر کے گوشے میں پڑے رہو، یہی بہتر ہے۔ دوست احباب کو چھوڑ کر کے اور دنیا کی سیر کے لیے نکلنا یہ تمہارے لیے مناسب نہیں۔ لیکن بازندہ پھر جواب دیتا ہے، چونکہ یہ بازندہ نے سیر و تفریح کے لیے بالکل ہی کمر بستہ ہو چکا تھا، تو اب یہ جواب دے رہا ہے کہ بھائی جان، دوستوں کی جدائی کا ذکر تو فضول ہے، اس لیے کہ جب قطع تعلق کر کے چل کھڑے ہوئے تو جہاں کہیں جائیں گے وہاں کیا دوست آشناؤں کا قحط ہوگا؟ اس نے جواب دیا کہ یہ جو دوستوں کی جدائی کا ذکر آپ کر رہے ہیں یہ فضول ہے، کیونکہ جب ہم یہاں پہ سب کو چھوڑ کر کے اور نکل لیں گے تو جہاں جائیں گے وہاں کیا دوست نہیں ملیں گے، وہاں ہم کو نئے نئے دوست احباب پھر سے مل جائیں گے۔ ملنسار کو ہر جگہ ملنے والے بہم پہنچ سکتے ہیں، یعنی جو شخص ملنسار ہوتا ہے وہ جہاں بھی جاتا ہے اس کو کثیر تعداد میں ملنے والے اس کو مل جاتے ہیں، دوست احباب مل جاتے ہیں، اور خود مسافرت ہی مسافر کو پختہ کار بنا دیتی ہے۔ سفر کرنا ہی انسان کو، مسافر کو وہ خود پختہ کار بنا دیتی ہے، تجربہ کار بنا دیتی ہے، اس کو دوستوں کی کچھ پرواہ نہیں رہتی۔ نمبر 6، اب نوازندہ اس کا دوست پھر سمجھا رہا ہے، اچھا صاحب، جب آپ قدیم دوستوں کی صحبت ترک کرنے پر مستعد کہتے ہیں کمر بستہ ہو جانا، اور نئے دوست آشنا پیدا کرنے پر آمادہ ہیں، تو میری باتوں کا اثر آپ کے دل پر کیوں ہونے لگا؟ اس صورت میں صلاح و مشورہ سب بے سود، یعنی سب بیکار ہے، بے فائدہ ہے۔ خیر، خدا حافظ، چلیے جائیے، جو تمہارے جی میں آئے سو کرو۔ یہ کہہ دیا کس نے؟ اس کے دوست نوازندہ نے، کہ جب تم کو پرانے دوستوں کی کوئی فکر ہی نہیں ہے اور تم کمر بستہ ہو، مستعد ہو گئے ہو کہ میں نئے دوست پیدا کر لوں گا، تو پھر ہم جو سمجھا رہے ہیں یا ہمارا سمجھانا تو یہ بیکار ہے، بے سود ہے، کوئی اس میں فائدہ نہیں ہے، تو چلو اللہ حافظ، جو تمہارے دل میں آ رہا ہے، گھومنا پھرنا ہے، سیاحت کرنا ہے تو جاؤ، جو کرنا ہے سو کرو۔ الغرض، بازندہ اپنے پرانے رفیق کو چھوڑ کر اڑ گیا جنگل کی طرف۔ جنگلوں میدانوں کا سپاٹا بھرتا، دریاؤں کی سیر کرتا، ایک پہاڑی کے دامن میں جا ٹھہرا۔ وہاں کا سبزہ زار میدان اور دلکشا منظر اس کو بہت ہی بھایا۔ شام بھی قریب تھی، وہیں قیام کا ارادہ کر دیا۔ اب آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اپنے وطن سے، اپنے گھر سے، اپنے شہر بستی سے وہ نکل گیا بازندہ، اور سب کو چھوڑ چھاڑ کر کے وہ جنگل اور میدانوں کا سپاٹا بڑھتا ہوا، دریاؤں کی سیر کرتا ہوا، ایک پہاڑی کے دامن میں جا ٹھہرا۔ وہاں کا سبزہ زار میدان، دلکشا منظر
اس کو بہت ہی بھایا، شام بھی قریب تھی، وہیں قیام کا ارادہ کر دیا۔ نمبر 8 میں دیکھیے، بتا رہے ہیں کیا ہوا پھر۔ کہہ رہے کہ ابھی سستانے بھی نہ پایا تھا کہ یکایک زور شور کی آندھی اٹھی، بجلی کی کڑک چمک اور بادلوں کی گھور گرج، بجلی کی کڑک چمک اور بادلوں کی گھور گرج کے ساتھ ایک سخت طوفان نے اس کو گھیر لیا۔ بازندہ کو کوئی جائے پناہ نہ ملی، یعنی پناہ لینے کی جگہ۔ درختوں کی شاخوں اور پتوں میں چھپ چھپا کر ہزار خرابی سے وہ رات بسر کی، یعنی بہت ہی تکلیف کے ساتھ اس نے وہ رات بسر کی۔ صبح ہوئی تو پھر اڑا، اب سوچتا تھا کہ وطن کو پھر چلے، یعنی اب سوچنے لگا چلو وطن پھر واپس چلے۔ کبھی کہتا تھا کہ جب ارادہ کیا ہے تو چند روز اور بھی کیفیت سفر دیکھنی چاہیے۔ اب اس کے آگے اس کے اوپر بہت سی مصیبتیں اور تکلیفیں ابھی اور آئیں گی، تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی سبق پہلے اس کو یاد کریں، پھر اس کے آگے آنے والا جو ہمارا سبق ہوگا اسی کا پارٹ 2، اس میں بازندہ کے بارے میں اور اس کو کیا کیا پریشانیاں اور کیا کیا دشواریاں اس کو سفر میں ہوئی، یہ سب کا ذکر کیا جائے گا۔